أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ابھی تک ہم الحمدللہ سورۃ بقرہ کی 16 آیات کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے امتحان لیتی ہوں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ ابھی تک ہم نے 2 پروگرام میں جو پڑھا ہے، چلیے میں آپ سے خود ہی سے شیئر کرتی ہوں اور آپ یاد کرتے رہیں، کیونکہ میرا بتانے کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھول نہ جائیں۔ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے ہمیں پچھلے واقعے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے، تاکہ کل جب ہماری سورۃ بقرہ انشاءاللہ پوری ختم ہو جائے گی تو ہم انگلیوں پہ بتا سکیں گے کہ سورۃ بقرہ میں یہ احکامات ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں آلموسٹ 1000 جتنے احکامات ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون سے حکم ہیں جن کو ہم مانیں اور کون سے حکم ہیں جن پہ ہم نے بھاگ کے دوڑ کے سابقون اولون میں شامل ہو جانا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن دے دیا۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو متقی کون لوگ ہیں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 گروہ میں سے ابھی تک ہم تیسرے گروہ پہ ہیں۔ پہلا گروہ تھا جو متقیوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں بتا دیا کہ یہ متقی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، 5 آیات کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کافروں کے بارے میں بتایا کہ یہ کافر ہیں اور وہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، وہ نہیں اب سمجھیں گے۔ اس کے بعد 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، وہ منافق لوگ ہیں، اور منافق کی نشانیاں ایک کے بعد 2، ایک کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ منافق تو اس دور میں گزر گئے نا، ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک آیت کو ایسے سمجھے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بیماریوں میں کہیں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو دوائی دے گا، کہے گا بچہ یہ دوائی کھا لو، اگر کھاؤ گے تو صحت مل جائے گی، نہیں کھاؤ گے تو تکلیف میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ان آیات کو دیکھو، اس کو دیکھو کہ یہ تکلیف تم میں ہے تو اس کو دور کرو اور متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو آیت نمبر انشاءاللہ 17 کریں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثلی، مانند اس طرح، الذی، وہ جو استوقد نارا، جلائی آگ، فلما، پس جب اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ اب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اب یہ آیت اگر ترجمے کے حساب سے اگر آپ نے ابھی قرآن کھولے ہوئے ہیں نا، تو یہ تھوڑی مشکل آیت ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑے سے ورڈز لکھواتی ہوں جو آپ ان کے اوپر اگر لکھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ مثلہم، مثال کن کی؟ آگے اگر اوپر لکھتے ہیں آپ منافقوں کی، کمثلی، مانند الذی، الذی وہ جس نے، الذی کے اوپر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے، اور استوقد نارا، اور نار کے اوپر اگر آپ اسلام لکھتے ہیں کہ وہ یہ مثال ہے ان منافقوں کی کہ جس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی وہاں پہ پھیلائی، فلما اضاءت، اضاء کے اوپر بھی اگر آپ اسلام کا نور لکھتے ہیں، ما حولہ، تو ماحول جو ہے وہ مدینہ لکھتے ہیں اوپر، ذہب اللہ بنورہم، تو
تو لے گیا اللہ نور, نور کے اوپر پھر آپ اسلام لکھیں اور ہم پہ آپ منافق لکھیں, وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان منافقوں کو, ہم کے اوپر پھر آپ منافق لکھیں گے, فی ظلمات اور ظلمات کے اوپر آپ کفر لکھیں گے, لا یبصرون کہ وہ اسلام کی روشنی کہ وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے, کہ وہ اسلام کی روشنی نہیں پا سکیں گے. اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل کس کی دے رہے ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آ کے وہ اسلام کی نور پھیلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام نہیں دیکھا, کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ استاد وہاں پہ کون تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور صحابہ تھے, وہ صحابہ جو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں, اور وہ یہ ساری روشنی انہوں نے دیکھی اسلام کی. اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کا, لیکن ان کے دل اس کے اوپر راضی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کے, دیکھیں ہم انسان ہیں نا, ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کیا وہ عمل کرتے ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک ایسی بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا, روشنی ان کے سامنے آئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام پہ عمل نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذہب اللہ بنورہم, تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, اس میں آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوکے اللہ ہی ان کا نور لے گیا تو وہ کیا کرتے, ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے. نیکسٹ آیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے موقع دیتا ہے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے نور دیکھا, سارا کچھ دیکھ لیا اور ماحول پورا اسلامی ہو گیا, اس کے باوجود ان کے دل میں جو کجی تھی وہ نہیں نکلی, اور نہ ہی وہ نکالنا چاہتے تھے اس کو. تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, تو چھوڑ دیا ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں, لا یبصرون, وہ اس روشنی کو, اس ہدایت کو نہیں دیکھ سکیں گے. آپ دیکھیے کہ کافر جو ہے نا, منافق جو ہیں, وہ مدینہ میں, مکہ میں نہیں تھے, کیونکہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو آپ اتنا مشکل حالات تھے کہ جب اگر کوئی اسلام کے فولڈ میں آ رہا تھا تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا ان کو کوئی بڑی عزت ملنی تھی ادھر اراؤنڈ لوگوں میں, مکہ کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لینا تھا. اب دیکھیں کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پورا خاندان ان کو چھوڑ دیتا تھا, لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے. اور وہ جو غریب لوگ تھے, جیسے آپ زید بن حارث کے بارے میں پڑھا, یا آپ دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پہ ظلم ہوتے تھے. تو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے ان کو پتا تھا کہ اگر جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم بھی سوسائٹی ہمیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ ڈرتے نہیں تھے. دیکھیے یہاں پہ اسلام کا حال یہ دیکھیں کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو لوگوں نے کس طرح سے اسلام کو قبول کیا تھا, حالانکہ ان کو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. ان کو بی بی سمیہ کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو, کہ ان کے ساتھ پہلی مسلمان عورت تھی جو شہید ہوئی تھی. ابو جہل جو تھے وہ ان کی وہ غلام تھی, ان کا پورا خاندان ان کے لیے وہ غلامی کرتا تھا. تو ابو جہل نے اتنا وہ خوف آتا ہے جب پڑھ کے, وہ کس بات پہ ان کو مارے تھے کہ آپ اسلام کے فولڈ سے نکل جائے. اور کہتے ہیں 2 اونٹ لیے انہوں نے, اور ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھ دی اور دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھ دی, اور دونوں اونٹوں کو ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں انہوں نے چلا دیا. آپ سوچیں ذرا کہ کس طرح کے ظلم ہوئے, لیکن انہوں نے کلمہ شہادت نہیں چھوڑا. تو مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا. ایکچولی کیا ہوا کہ جب مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہاں پہ 2 قبیلے آلریڈی تھے جو وہاں پہ رہتے تھے لوگ. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ پورے کے پورے قبیلے بنو نذیر, اوس و خزرج تھے. اوس و خزرج میں زیادہ تر لوگ اسلام کے فولڈ میں آ گئے. اب ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے, اس سے پہلے عبداللہ بن ابی ایک وہاں کا رہنے والا تھا, جس کو وہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی, وہ اس کو سردار بنانے والے تھے, اور اس کی تاج پوشی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے, اور سارے لوگوں کا پورا دھیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا, اور لوگ اسلام کی طرف آ گئے, لوگ ان کو اپنا لیڈر ماننے لگے. تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے دل میں ایک غصہ بھی تھا, ایک نفرت بھی تھی, اور اس نے پھر کبھی بھی, وہ مسلمان جب ہوا تو وہ بدر کی جنگ کے بعد ہوا تھا, تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ منافق کا, جیسے کہتے ہیں نا کہ سردار منافقوں کا, اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھا, اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس کے اراؤنڈ تھے, جو اس کو مانتے تھے, وہ بھی اس کے ساتھ تھے. اب مسلمان تو وہ ہو گئے کیونکہ اب پوری نیشن ہی مسلمان ہو رہی ہے, اور ان کو اس میں فائدے بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ پوری ریاست مسلمان ہے. تو کافی چیزوں میں جیسے وراثت کے حکم تھے یا دوسرے والے تھے, جب مال غنیمت آتا تھا اس میں بانٹ ہوتی تھی, تو ان کو کافی فائدے ملتے تھے, تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا تھا وہ اپنے ہی لوگوں میں پہنچا تھا.
देखिए हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हम लोग कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अगर हम उस ज़माने में होते जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हम ये करते, उनका चेहरा मुबारक देखते। आप देखिए अबू जहल का घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर था, एक दीवार थी, फिर भी उसको इस्लाम की रोशनी नहीं मिल सकी। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, हम कलमा गो हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़रूर हमारी इसमें मदद करेंगे। जब हम इस रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जुल्मों और वो अंधेरों में रह गए और वो अब रोशनी नहीं देख सकेंगे। सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजून, अब वो कभी नहीं लौट के, अभी वो कभी नहीं लौटेंगे। अब देखिए ला यरजून जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं है। अब अगर हुक्म होता तो कहते कि मत लौटो, जैसे होता है ना जोर से कहता बंदा कि तुम मत लौटो अब इधर। अल्लाह ताला ये बिल्कुल वैसे कह रहे हैं कि आप देखिए एक माँ अपने बच्चों को आवाज़ देती है कि बेटा मुझे पानी पिला दो, और वो कोई गेम खेल रहा है, वो सुन ही नहीं रहा, वो कानों में भी कुछ लगाया होता है, वो सुन नहीं रहा। फिर माँ कहती है कि बेटा मुझे पानी ला दो, वो फिर नहीं सुनता। माँ गुस्से से उठती है कि इसने नहीं मेरी सुनी, ये कभी नहीं सुधरेगा, और वो जाके पानी ले आती है। बिल्कुल ये इसी तरह से है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग नहीं समझेंगे। और सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजून, ये बिल्कुल नहीं इस टाइप पे आएंगे। और फिर एक और एग्जाम्पल से अल्लाह ताला मुनाफिकीन की एग्जाम्पल देते हैं। आओ या अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगी ताकि आप साथ साथ लिखते जाएंगे। जब भी आप फिर ये आयत पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि पहले वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये इन्होंने रोशनी देखी और अमल नहीं किया। अब दूसरे कौन से लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। आओ या कसय्यिब, मानिंद जोरदार बारिश के, मिनस समाई, आसमान से, फी ही, उसमें जुलुमातिन, अंधेरे हैं, व रादुन, और गरज है, व बरकुन, और बिजली है, यज अलूना, वो सब डाल लेते हैं, आसाबियहुम, अपनी उंगलियां, फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिनस सौई की, कड़क की वजह से, हादर अल मौत, मौत के डर से, वल्लाहु, और अल्लाह मुहीतुन, घेरा किए हुए है, बिल काफिरीन, काफिरों का। कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि जब आसमान से वही नाज़िल होती थी। अब क्योंकि मदीना में आए हैं, इस्लाम जब मक्का में क्या होता था कि तीन चीज़ों पे, अल्लाह ताला की तौहीद पे, रसालत पे और आखिरत पे, सारी आयात अगर आप देखें ना आखिरी सिपारों में जो मक्की सूरतें, उसमें इसी के ऊपर जोर दिया गया है। अब मदीना में आके क्योंकि अब रियासत बनी थी, अब लोगों को ज़रूरत थी कि उनको उनकी तरबियत की जाए, तो अब जो अहकामात आ रहे थे वो ज़रा सख्त थे। तो जब वो सख्त आयात आ रही थी, क्योंकि मक्का में तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दे दिया था कि कुफू आयदियहुम, कि अपने हाथ बांध लो, कि कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना। वो जुल्म भी कर रहे हैं फिर भी अपनी जुबानें बंद रखो, अपने हाथ बंद रखो, बस जो भी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अताअत करना, और फिर आखिरत का डर था। लेकिन मक्का में मदीना में आके अब क्योंकि जंग हो रही थी, अब जंग बदर फौरन आ गई, उसके बाद जंग ओहद है, फिर खंदक है, ऊपर नीचे गज़वात आ रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जो रिस्क मैंने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं अगर तुमने ये गलत काम किया तो उस पर हदें कायम हो जाएंगी। अब आप अगर चोरी करोगे तो हाथ कट जाएंगे। तो इतने अहकामात ऊपर नीचे जब आ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये वो मुनाफिकों की निशानी ये है कि जब वो मुश्किल आयात आती हैं, जब मुश्किल हुक्म आते हैं तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, जैसे हमने सुने ही नहीं, डर के मारे। और वो डरते हैं किस चीज़ से? मौत के डर से। क्यों जहाद पे नहीं जाना चाहते कि हम मर जाएंगे वहां जाके। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इतनी खूबसूरत बातें बता रहे हैं। अगर अहकामात हम पढ़ रहे हैं आज भी इस्लाम के, जब हम कुरान खोलते हैं हमें अहकामात की समझ आ रही है, तो आज तो हम ऐसा नहीं करते कि अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं। हम कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आई है, या हम डर जाते हैं, या हम कहते हैं अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा, कुछ नहीं होना। अब देखिए कितनी दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब हुक्म ऐसे आते हैं तो वो डर जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और वो रास्ते पे चलते ही नहीं हैं, उस रास्ते पे आते ही नहीं हैं। उनको ये डर होता है कि अगर हम चलेंगे तो हमारे कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अल्लाह तो काफिरों को घेरे हुए है। हमारे देखिए मुनकर नकीर है यहाँ पे, वो 24 घंटे हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, ये एक एक चीज लिख रहे हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी दफा कहते हैं कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको देख रहे हैं। मुझे याद है कि हमने जब ये पढ़ा था तो मुझे इतना डर लगता था कि मैंने अपने फोन के पीछे लिख के अपने हाथ से लगा दिया था कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह इज वॉचिंग मी। फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी हमें ये लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, अब क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि किसी जगह पे आपने कैमरे फिट किए हुए हैं। आपका अगर कोई बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो हम किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं।
ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں. ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں, اور اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا, وہ وقت کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے. ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے. ہم کو ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہم تو اگلے لمحے کا بھی, ہم کہتے ہیں نا, کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا. واقعی نہیں پتا. لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے, کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے, اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے. کہ ہماری بے پرواہیاں, ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے, اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے, ہمارے فار ایگزامپل لو ونس ہیں, ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں, اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا, ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے. وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے اور وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا, اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں, جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں, ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا نماز نہیں پڑھی, ان کے لیے بڑی ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں. اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں. اللہ بالکل, آپ ایک ایگزامپل, مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے, آپ سوچیں کہ اس کے آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے. اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے, اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں, آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, پانی بھی رکھا ہوا ہے, وہ کھاتی ہے پیتی ہے چلتی ہے واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے, اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں باہر سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے, کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے. کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے, واپس آئی نہیں, کھائے گی کیا, کیسے رہے گی. اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ ایگزامپل دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا, اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے, بار بار چھڑاتی ہے تو اس کی گردن کھینچے گی نا, اس کو تکلیف ہوگی نا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا, بڑے امن سے رہیں گے. جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اپنی رسی کھینچتے, اپنے گردن کھینچتے, پھر ہمیں درد ہوتی ہے, پھر تکلیف ہوتی ہے, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا کیا ہے, دیکھیں کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کا تو ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, وہ جیتا بھی اس کے لیے, وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے. تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے, وہ فیلنگز ہے کہ دا مومنٹ انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو گلٹ ہوتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر آپ نیند کی گولیاں کیونکہ نیند نہیں آتی ہے, پھر پریشانی. یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. جب ہم ایک گناہ خدا نہ خواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے, تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں, اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی, گلٹ ہوگا,
یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا. جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا. اب اپنے ہی پیسے آپ کسی غریب کو دیاتے ہو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائے ہیں, لیکن آپ کو اتنی بڑی نعمت اس کے بدلے میں ملتی ہے, آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی. بالکل اسی طرح سے ایک دا مومنٹ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہاں پہ تکلیف ہوگی, اور وہ ہوتے ہوتے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیے بڑے بڑے گھروں میں, چھوٹے چھوٹے گھروں پہ, ہر جگہ پہ کیا نیند کی گولیاں. اب ڈپریشن کے مریض بھی ہیں, نیندیں نہیں آتی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب احکامات کے اندر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی نا ہمارے اندر. میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دو, جس سوچو کہ اندر پرابلم کہاں ہے, پہلے بالکل اندر گھس کے دیکھو کہ کیا چیز بادر کر رہی ہے. وہ جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لو گے, اس سے آپ کو اتنا چین ملے گا, پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا ہے کتنی کو, میں کس غم کو لے کے بیٹھی ہوں خام خواہ. اور پھر آپ جب وہ چیز نکال دیتے ہو, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چین دے دیتا ہے. بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں, جو علم ہم لے رہے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے. کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے, آپ کتابیں بھی پڑھ لیں گے, آپ آن لائن جا کے ایک سے ایک اسکالر کو دیکھ لیں گے. آپ جس وقت جس لمحے ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, وہ آپ اس لمحے کیا کریں جب آپ قرآن کی کلاس کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو برکتیں ہوتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ بیان کر دیا کریں, اور جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کیا کریں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے کبھی اپنی صفوں کو انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے, اور اس میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, اور وہاں سے وہ مشورہ لیتے تھے. تو اس وقت جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے مشورے کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ آپ خود بھی امیزڈ ہو جاتے ہیں, آپ کے وقت میں برکتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے منافق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اگر وہی بات کہ ہم شرم نہ محسوس کریں تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی کہ ہم پہلے تو دیکھیں ہم ایڈمٹ کریں گے, پہلے بیماری کا پتہ لگے گا تو ہم بیماری کو شفا کے لیے بھاگیں گے نا. جب ڈاکٹر کو پتہ لگے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی دے گا نا. تو بیماری کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے اندر پال لی ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا اس طرح سے سمجھا ہے, کیا اس وحی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے, اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور اے انسان تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ایک آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا, وہی بات میں نے جو شروع میں کہی تھی کہ ایک رب کو سمجھ جائیں, رب کے مطلب کو سمجھ جائیں تو کمال ہی ہو جائے گا. جب ہم اپنے مالک کو سمجھ جائیں گے نا تو غلام کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. جب ہم یہ کہیں گے اللہ اکبر انی اصغر, اللہ تو بڑا میں چھوٹا, جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. یقاد البرقو, قریب ہے کہ یہ بجلی, یختفو اچک لے, ابصارہم ان کی آنکھوں کا نور, کلما جب اضاء اس نے روشن کر دیا, لہم ان کے لیے, ما شو تو وہ چل پڑتے ہیں, فیہی اس میں, واذا اور جب اسلما اندھیرا کر دیا, علیہم ان پر, کاموں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا, لذہبا تو وہ واقعی لے جاتا, بسمعہم ان کی سماعت کو, وابصارہم اور ان کی بصارت کو, ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ آیت نمبر 20 میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لے کے نہیں گئے ہیں. ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی روشنی ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں, جب اندھیرا آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھی اچھی باتیں جب اسلام کی ہوتی ہیں تو ہم بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں, اور جب ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اگین وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے لی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں. دیکھیں
मुनाफिकीन को देखो कितनी निशानियां हैं। आप शुरू से अब तक अगर देखेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार जो चीज़ बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि ईमान लाए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए, वो धोखा देते हैं, उनके दिलों में मर्ज है, झूठ बोलते हैं और फसाद करते हैं। उनको कहते हैं ईमान लाओ तो कहते हैं कि इन बेवकूफ़ लोगों की तरह ईमान लाए। ये सारे वो मुसलमान हैं। आप अगर गौर से थोड़ा अपने अराउंड देखेंगे ना बाज़ चीज़ों को, तो आपको ये सब कैरेक्टर अपने इर्द गिर्द नजर आएंगे। बल्कि अगर ज़्यादा गौर से करेंगे ना, झांक के देखेंगे, तो कई दफ़ा हमारे अंदर भी यही कैरेक्टर नजर आएंगे। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो बता रहे हैं, कहते हैं कि वो लोग, अब पुल सरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था, उसके बारे में जो निशानदही की थी कि पुल सरात एक ऐसा रास्ता है जो दोज़ख के ऊपर से गुजरेगा, और उसके बाद जो वहाँ से पार हो के आएगा तो वो वहाँ से फिर वो इंशाल्लाह वो नहर के पास आएंगे जिसको नहर कौसर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पुल सरात है ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा इसकी धार तेज होगी। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतना अंधेरा होगा कि कोई इंसान दूसरे को नहीं देख सकेगा। और नूर किस चीज का होगा उस दिन, आपको पता है? नूर होगा हमारे अमाल का, हमारे नेक अमलों का उस दिन नूर होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे वहां से तेजी से गुजरेंगे जैसे आंधी तेजी से गुजरती है, कुछ लोग भागते हुए गुजरेंगे, कुछ लोग चलते हुए गुजरेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे बदकिस्मती से उनका नूर जो है वो उनके पाँव के अंगूठे के ऊपर होगा। वो कभी जल रहा होगा, कभी बुझ रहा होगा। वो जब जलेगा, ये जो क्या इसमें आपने ये पढ़ा है ना, कुल्लमा आदवा लहुम मा शौफीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू वलौ शाअल्लाह, कि जब भी कभी रोशनी होती है तो वो चलना शुरू हो जाते हैं, और जब अंधेरा होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। ये पुल सरात के बारे में आए थे। तो वो जिनके पाँव पे अंगूठे के ऊपर वो कभी छोटी सी एक रोशनी, क्योंकि अमल है ना, इट डिपेंड हमने अमल कैसे किए हुए हैं, तो उसके बिना पे वो चलते और रुकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत हदीद में है आयत नंबर 12 में, उस दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों के आगे और दाएं जानब नूर होगा, और कहा जाएगा कि तुम्हें आज के दिन जन्नतों की खुशखबरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों को पुकारेंगे कि ज़रा हमें भी आ लेने दो ताकि हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठाएं। मोमिन कहेंगे कि पीछे हट जाओ और अपने अमाल का नूर लेके आओ। अब देखिए उस दिन की आप वहशत ज़रा सोचिए, जिस दिन सिर्फ हमारे नेक अमल, जितने हमारे अमल होंगे उतनी रोशनी होगी, और उसमें से गुजरना है। और गुजरना भी कौन से रास्ते से है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, और नीचे दोज़ख है और उसके ऊपर से पुल सरात है जिस पे से गुजरना होगा। अल्लाह अकबर। बाज़ लोगों का नूर पहाड़ के जिसरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ किया करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है कि अपने नूर के लिए दुआ किया करें। और फिर इसके अलावा जो दुआ है वो बहुत ज़्यादा मांगने वाली है कि अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना तबाहु व आरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जो हक है ना वो मुझ पे ज़ाहिर कर दे, और जो बातिल है मुझे वो भी ज़ाहिर कर दे ताकि मैं उससे इज्तनाब कर सकूँ। अगर आप ये आयत याद कर लेंगे ना, मैं आपको ऑनेस्टली मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी हकीकतें खुलेंगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। जब मैंने भी ये आयत पढ़नी शुरू की थी, शुरू में ऐसे मैंने जब याद किया था, क्योंकि पहले तो जैसे होता है ना कि जब हम कोई आयत याद कर रहे होते तो हम रट्टा मार रहे होते हैं, बार बार हम उसको पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह मारिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना तबाहु वारिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु, तो उस तरह से याद करते। और अचानक कोई इतनी बड़ी हकीकत आपके सामने आ जाती है कि आप शॉक्ड हो जाते हैं। पहले तो आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे ही पता चला है, फिर आपके साथ दोबारा होता है, फिर आपके साथ तीसरी दफ़ा होता है, फिर आपको लगता है ओ माय गॉड मैं ये आयत पढ़ी थी, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला खुल के सारी चीज़ें आपके सामने ले आएंगे इंशाल्लाह। जब भी कभी मुश्किल में होते हैं ना, कभी होता है कि अल्लाह मियाँ मुझे नहीं पता कि इस काम में तेरी रजामंदी है कि नहीं, मैं ये रास्ता करूं कि नहीं करूं। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, बच्चों का रिश्ता करना है, जॉब करनी है, ये ठीक है मेरे लिए कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं ये काम जो भी छोटे मोटे काम कर रही हूँ इसमें तेरी मुझे हदायत चाहिए, अल्लाह मियाँ मुझे वो रास्ता दिखा जो तेरी पसंद का है। ये दुआ पढ़ा करें। अब देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से आपके रास्ते आसान करेगा, और वो बातिल जो होता है ना जैसे वो खुल के सामने आ जाएगा। और अमेजिंगली ऐसे लगता है कि जैसे कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पे अपना कोई खास करम कर दिया है, और मौजज़े की तरह आपके सामने आएगा। आप ये देख लीजिएगा। अब हम आयत नंबर 21 पे जा रहे हैं कि या अय्युहन्नास, ए लोगो,
उबुदू रब्बकुम। अब पहले देखिए 20 आयत तक आप अब मुनाफिक के बारे में बात ख़त्म यहाँ पे हो रही है। अब हमारा तीसरा ग्रोह जो मुनाफिक का था, हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। अब इंशाल्लाह हम अपने चौथे ग्रोह पे जाएंगे जो कि फासिक का होगा इंशाल्लाह, जहाँ पे वो आएगा उसके बारे में फिर इंशाल्लाह उसी वक्त बात करेंगे। अभी आप ये देखिए कि मुनाफिक की बात करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके दरमियान में हमें अब क्या हुक्म दे रहे हैं कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। ये पहला हुक्म है कुरान का जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानियत को दे रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं कह रहे कि या अय्युहल मुत्तकी, या अय्युहल इंसान, जो नेक बंदे हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कह रहे। या अय्युहल इंसान, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हैं। कैट स्टीवन के बारे में मैं पढ़ी थी कि उनको इस एक आयत ने उनको ईमान मुसलमान किया था। उन्होंने कहा कि मैं तो जब इसकी स्टडी कर रहा था मैं सोच रहा था कि ये तो मुसलमानों की किताब है, लेकिन जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे लगा कि ये अल्लाह ताला तो मुझे पुकार रहे हैं, ये पूरी इंसानियत को पुकारा जा रहा है। और अन्नास का लफ्ज़ जो है वो पूरे कुरान में 240 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किया है। उबुदू रब्बकुम, उबुदू जो है ये पहला हुक्म है। इबादत क्या है? दीन का, पूरे दीन का खुलासा जो है ना वो इस एक आयत के अंदर आ जाता है। इबादत का मैंने बताया था क्या है कि बंदे का बंदगी कैसी है। याद है हमने सूरत फातिहा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मालिक है, तो हम कौन है? बंदगी करने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं, उसके गुलाम हैं। तो उबुदू रब्बकुम, देखिए सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब चीज़ें ही सिर्फ पूरे का पूरा इस्लाम नहीं है। इबादत जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि आप ये सोच लें कि अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अराउंड कर दें कि अल्लाह जी जो तुझे पसंद, जो आप कहते हैं मैं वैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। और अपने नाम के साथ ये आयत लिखते, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। आपको इतना मज़ा आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशक मोमिनों ने अपनी जानें और अपना माल बेच दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला को, बिअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के एवज़। ये कोई छोटा सौदा नहीं किया। हमारी जान किस काम की है? कोई काम की नहीं है। और सौदा देखिए हम अपनी जान का, अपने नफ्स का किधर कर रहे हैं? जन्नत के एवज़। तो घाटे का सौदा तो कभी भी नहीं है ना ये। तो हम सब ये अहद करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम तो बिके हुए हैं, हमारी ज़िंदगियां आपके हाथ में, हमारे फैसले आपके हाथ में, तूने जैसे हमें चलाना है चला दे। फिर आप देखें उसकी बरकतें, फिर आप देखें उसके कमाल। वही वक्त जो हमें टाइम ही नहीं मिलता। एक ज़माना था, आप बिलीव करें, जब मैं ये कहा करती थी कि जी मरने का टाइम नहीं होता है ना, कि बंदे को कोई भी बात होती है, जी टाइम ही नहीं मिलता, ये भी करना है वो भी करना है, सारा वक्त हम बिजी होते हैं और आखिर में थक हार के रात को सो जाते हैं। लेकिन जब मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की समझ आनी शुरू हुई, मैंने कुरान को समझना करना शुरू किया, तो आप बिलीव करें कि वही काम है, वही कारोबार हैं, वही सब कुछ है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त में इतनी बरकतें डाल देते हैं कि पूरा पूरा दिन भी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए सर्व कर दो, वो काम आपका फिर भी हो जाता है। और जिस तरह पहले होता है ना, जैसे आप 5 दिन खप जाते हो वो काम करके, अल्लाह ताला यूं मिनटों में वो काम करवा देते हैं। आप एक दफ़ा चलने का अहद तो कर लें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कहने वाले तो बन जाए, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला किस तरह से हमारे हाथ थाम लेते हैं। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। अभी भाई अब क्वेश्चन होता है, अच्छा जी हम इबादत करें तो क्यों करें इबादत? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही बता रहे हैं कि अल्लज़ी खलक़कुम, इसलिए कि उसने पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे भी पहले थे। देखिए इस एक जुमले में पूरी शिर्क की नफी हो जाती है कि तुम जो ये कहते हो, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, जिनको तुम समझते हो कि वो तुम्हारी जो हाजात हैं वो पूरी कर देंगे, जिनके पास तुम जाते हो कि कारोबार में तरक्कियां नहीं हो रही, तुम कोई तवीज़ दो तो हमारे कारोबार में बरकतें हों, जिनके पास तुम औलादे लेने जाते हो, जिनको तुम दाता कहते हो, उनके पास, उनको भी मैंने ही पैदा किया है, तुम्हें भी मैंने ही पैदा किया है। उनके मुकाम को, उनको पढ़ो, उनको समझो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनके कदमों पे चलने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या अमल किए थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस दर्जे पे आगे थे। अल्लाह ताला ने क्यों उन पे अपनी रहमतें की थी, बजाय इसके कि उनके अमल को आप फॉलो करो। आप उनका पल्लू पकड़ के बैठ जाओ, जी आप हमारे लिए दुआ कर दें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, आपकी दुआ सुन लेते हैं, हमारी तो कोई नहीं सुनी जा रही है। हम सब अल्लाह ताला के उसी तरह से बच्चे हैं जैसे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बच्चे थे।
ہمیں یہ بہت دیکھیں، جب قرآن کھلتا ہے نا تو ایسی ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ خود سے پتہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے کی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہم نے اپنے کیونکہ ماں باپ کو، اپنے دادی کو، نانی کو ایسی چیزیں کرتے دیکھے تو ہم کہتے ہیں لو کیا وہ غلط تھے؟ وہ غلط کہتے تھے کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے جیسے کنڈے کرتے ہوئے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، ساری عمر یہی دیکھا چلو جی وہ کنڈا کھائیں گے، اس کے اندر سے جو بھی چھلا ایک نکلے گا، منت مانگو، ساری عمر چلو جی شاباش اب کنڈے ہی کرتے رہ جو آپ. یہ سب رسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا، ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں. ارد گرد اگر اپنے گھر میں نہیں ہوئی تو اپنے فرینڈ کے گھر دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھیے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو علم ہے. میرا یہاں پہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جیسے ہم جیسے لوگ، تو جب پتہ چلتا ہے نا تو ہمیں ایک دم سے حیرت ہوتی ہے کہ او اچھا اب یہ غلط ہے، تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے ہی پیدا کیا. اب دیکھیں والدین کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، رائٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا ہوتا ہے. ہم ان کے صرف وہ حکم مان سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جاتے. جہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کا حکم نہیں ماننے کا